الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک اور دفعہ باواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، یہ آخری تیسرا عشرہ رمضان شریف کا چل رہا ہے. اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی تھی، اس مغفرت والے عشرے کے بعد جو دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا یہ آخری عشرہ جو چل رہا ہے، الحمدللہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس آخری عشرے کے طفیل ہمارے اور ہمارے مرحومین کے اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے. اور جیسا کہ آج دوسری تاخرات بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی حسب معمول بے شمار برکتیں رکھی ہے، اور دعا ہے مالک مولا کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شب قدر والی رات نصیب فرمائے. حضرات محترم، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ خرچ کرو، حساب نہ کرو. اور جو بندہ خرچ کرتا ہے، یعنی خرچ کا مطلب اپنے گھر والوں پر یا غربا پر یا فقیروں پر جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے اور حساب نہیں کرتا، یعنی میں نے اسے اتنا دے دیا، اسے اتنا دے دیا، یعنی جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ کسی پر خرچ کر دیتا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں جتنا تم خرچ کرو گے حساب نہ کرو، اس لیے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا دگنا تمہیں عطا فرمائے گا، اور اگر تم حساب کرو گے تو وہ بھی حساب کرے گا. اور عزیزان محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ ادا کرتے رہو، اس لیے کہ صدقہ جو ہے تمہارے لیے بلاؤں سے آڑ ہے. اور صدقہ کئی شکل میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ صرف کسی کو پیسہ دینا یہی صدقہ نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بندہ مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جتنے قدم چلتا ہے اس سے قدم کا چلنا بھی صدقہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، بیماریوں سے حفاظت ہوتی رہے گی. صدقہ دیا کرو، ہر بلاؤں سے حفاظت ہوتی رہے گی. صدقہ دیا کرو، اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا. صدقہ دیا کرو، تو اس کے متعلق بے شمار فرمایا کہ یہاں تک کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ جس راستے سے تم گزر رہے ہو، اگر اس راستے سے تم نے اگر کوئی ایسی چیز بھی دور کر دی، یہ سوچ کر کے جیسے پتھر ہو یا کانٹا ہو یا کوئی اور چیز، یہ سوچ کر تم نے اسے دور کر دی کہ یہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، تو یہ سوچ کر پتھر یا کنکر یا کانٹا وغیرہ دور کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. تو لہٰذا میرے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے، اس زمین کو ٹھہرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پر پہاڑ رکھ دیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سرزمین پر چاروں طرف اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے تاکہ اس کے وزن سے زمین نہ ہل سکے. تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی مالک مولا، یہ جو پہاڑ اس زمین پر رکھے گئے ہیں کیا اس سے بھی کوئی وزن دار چیز ہے؟ تو فرمایا گیا ہاں، اس سے بھی وزن دار جو چیز ہے وہ لوہا ہے.
اور پھر فرمایا گیا کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا گیا کہ لوہے سے بھی طاقتور چیز آگ ہے، جو آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا گیا ہاں، آگ سے بھی طاقتور چیز پانی ہے، جو پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کیا اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس سے بھی طاقتور چیز ہے، وہ ہے ہوا، کہ جو پانی کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کیا اس سے بھی وزنی دار، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا گیا ہاں، وہ وزنی چیز اور طاقتور چیز وہ ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہے، اور میزان میں یہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا تاکید فرمائی کہ صدقہ دیتے رہو، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ادا کرو، کیونکہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بلاؤں سے، وباؤں سے، ہر بیماریوں سے اس کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار زیر علاج ہوتا ہے، ہاسپٹل کے لیے جاتا ہے، اپنے علاج بیماری کو بتانے کے لیے جاتا ہے، تو ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اسے ہاسپٹل وغیرہ لے جاتے ہیں، تو وہاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اس کے کوئی رشتہ داروں کو یہ حکم دے دے کہ اس کے لیے صدقہ ادا کر دے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ ہر بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یوں ہی فرمایا گیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ایسا تھا کہ بالکل قریب تھا کہ وہ انتقال کر جائے، یعنی ایسے مرض میں مبتلا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے پاس پہنچے، اس کے گھر والوں سے جب کہا اور دیکھا گیا اس بچے کی حالت کو، تو کہا کہ اس بچے کے نام سے کوئی جانور صدقہ کر دے۔ تو فرمایا گیا کہ جیسے ہی ایک جانور لایا گیا اور بچے کے ہاتھ کو اس جانور پر رکھا گیا، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ادھر اس جانور کو ذبح کیا گیا صدقے کی نیت سے، جیسے یہاں پر یہ ذبح ہوا تو وہاں بچے کو دیکھا گیا تو بچہ صحت مند ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو لہٰذا دیکھا یہی گیا کہ جب وہ سارا جانور صدقہ کر دیا گیا تو ایک طرف یہاں پر یہ صدقہ نکلا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ہر بلا سے، ہر بیماری سے اللہ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی اور وہ بچہ صحت مند ہو گیا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ صدقہ ادا کریں، صدقہ دیتے رہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان مبارک کا کہ جس کا آخری عاشرہ گزر رہا ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پورا رمضان میں ہم دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ مالک مولا کی بارگاہ میں کہ جب تک یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے، اور اپنے مرحومین کے نام پر ایصال ثواب، اور اپنے نام مرحومین کے لیے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی کوشش کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایام مبارک مہینے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پھر سے نصیب فرمائے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ صدقہ دیتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی جڑتی رہیں گی، اور بے شمار ہر بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اس آخری عاشرے کے صدقے اللہ رب العزت ہم تمام پر اپنا رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے، اور پروردگار عالم جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو ان آخری عشرے میں شب قدر والی رات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔